الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ معزز محترم سامعین اہل سنت، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام یہ سالانہ جشن ثنائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ محفل پاک اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میں سب سے پہلے اس کے جملہ منتظمین اور آپ جیسے معزز اور محترم سامعین کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی اس بزم نور کے صدقے طفیل میں ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی اللہ پاک بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ 12 روزہ اس محفل نور میں اچھے اچھے خطیب، عمدہ نقیب، بہترین شعراء سے آپ حضرات ملاقات فرمائیں گے۔ اس 12 روزہ محفل کی فہرست آپ نے بھی اپنے ماتھے کی نظروں سے دیکھی ہوگی۔ ان 12 روزہ محفل پاک کی فہرست میں جتنے نام درج ہیں، ان ناموں میں اگر کوئی سب سے چھوٹا نام ہے تو اس فقیر کا ہے۔ مجھ سے پہلے بھی بہت معزز علماء اکرام کی آمد ہوئی اور میرے بعد بھی کئی ایک باوقار علماء اکرام کی آمد ہوگی۔ آپ ان سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیاری پیاری باتیں سماعت فرمائیں گے۔ میں نے محب گرامی، مخیر قوم ملت، ہمدرد قوم ملت حافظ وقاری محمد عامر کلیم صاحب سے گزارش بھی کیا کہ حضرت نعت شریف میں یا تلاوت میں نظامت میں کہیں پر اس فقیر کا نام رکھ دیں، لیکن حکم ہوا کہ نہیں، آپ تشریف لائیں اور تھوڑی دیر باتیں مدینے والے سرکار کی آپ بھی کریں۔ میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ آج کافی دنوں کے بعد اس عظیم الشان محفل نور میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ان کے ذریعے سے، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے۔ میں نے قرآن شریف کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تھوڑی دیر اس آیت کریمہ کی روشنی میں لب کشائی کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے نبی رحمت، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، خلیفۃ اللہ اعظم، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، کنز العطا، کشف الغطا، نہر السنن، بحر المنن، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب جود و کرم، رحمت عالم،
نور مجسم، نازش آدم، فخر آدم و بنی آدم، خلیفۃ اللہ اعظم، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدہا، شافع روز جزا، شہنشاہ مدینہ، راحت قلب و سینہ، گیا سے دارین، موتی کونین، بہار جمالات، جان حسنات، مجیب الدعوات، مختار کائنات، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، کان لال کرامت، یعنی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے سال کے 12 ماہ مگر یہ ماہ سبھوں میں افضل ہے سال کے 12 ماہ مگر یہ ماہ سبھوں میں افضل ہے، اس ماہ میں چمکا ماہ عرب، یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس ماہ میں چمکا ماہ عرب، یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ حضرات، آپ بہت محبت کے ساتھ اس بزم نور میں جلوہ فرما ہے۔ سوال یہ ہے، ہم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت پاک کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کیوں مناتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ خیر، انہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی ایسی عظیم الشان محفلیں سجاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں سجاتے ہیں ہم نبی کے ذکر کی محفل؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میلاد پاک کی محفل کیوں سجاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ قرآن شریف پڑھیں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے نا، قل، اللہ فرما رہا اپنے محبوب سے، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے اپنے چاہنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے، اپنے غلاموں سے فرما دیجئے، قل فرما دیجئے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جب تم پر اللہ کا فضل ہو، جب تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، تو کرنا کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس نعمت کے ملنے پر، خدا کے اس فضل پر چاہیے تمہیں کہ تم خوشی مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کا اعلان ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا میرے محبوب اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ جس پر اللہ کا فضل ہو، جسے اللہ کی نعمت ملے، اسے چاہیے کہ وہ خوشی منائے۔ محبت سے بولے، اسے کیا چاہیے؟ زور سے بولے، خوشی منائے۔ تو اب اگر ہم سے کوئی پوچھے گا کہ آپ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں، کیوں خوشی مناتے ہیں، کیوں جھنڈے لگاتے ہیں، کیوں لائٹنگ کرتے ہیں، کیوں سارا اہتمام کرتے ہیں، خوشی کیوں مناتے ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے قرآن نے کہا ہے جب تم پر اللہ کی رحمت ہو، جب تم پر خدا کا فضل ہو اور خدا کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کریم اس دنیا میں تشریف لائے، یہ خدا کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا اس دنیا میں رحمت بن کر کے آئے، کیا میرے آقا کی ذات رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہم پر خدا کا فضل بھی ہوا ہے، خدا کی رحمت بھی ہوئی ہے، اس لیے ہم غلامان مصطفیٰ اپنے نبی کی آمد پر ہم جشن
جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور جلنے والوں سے اعلان کر کے کہتے ہیں اے نبی کا ذکر مٹانے والوں، کان کھول کر کے سن لو، یہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، یہ میرے آقا کا ذکر ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات، ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو عقیدت کرنے والے لوگ ہیں۔ پوچھتے ہیں لوگ عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے؟ کس صحابی نے عید میلاد النبی منایا؟ کس نے عید میلاد النبی کا جشن سجایا؟ اپنے اپنے اعتبار سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ جہاں تک لکھے کی بات ہے نا پیارے، علماء اکرام نے اسے قرآن سے بھی ثابت کیا ہے، اسے حدیث سے بھی ثابت کیا ہے، لیکن جو لوگ روکتے ہیں، قیامت تو آ جائے گی لیکن اپنے روکنے پر کوئی دلیل نہیں دے پائیں گے، ایک ثبوت نہیں پیش کر پائیں گے۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی کے اس محفل نور میں آنے والوں، آج اس محفل نور سے کچھ لے کر کے اپنے اپنے گھر جائیں۔ مصطفیٰ کریم کی ذات اللہ کی جانب سے ہم غلاموں پر اللہ کا بہت بڑا فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، جب تم پر اللہ کی رحمت ہو تو خوشی مناؤ، جب اللہ کا فضل ہو تو خوشی مناؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لے آئے، ایمانداری سے بتائیں یہ خدا کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خدا کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد خدا کا فضل ہے پیارے۔ آپ ذرا دیکھیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں رب قدیر نے جب بھیجا تو بھیج کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ جملے پر توجہ چاہتا ہوں، حافظ عامر صاحب بیٹھے ہیں، پوچھے ان سے اللہ نے کیا فرمایا؟ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان فرمایا۔ مومنوں پر، بہت غور سے سنیں آپ، کس پر احسان فرمایا؟ مومنوں پر۔ اور احسان کس بات کا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں ایک رسول کو بھیج دیا، اپنے پیارے محبوب کو بھیج دیا۔ یہ خدا نے فرمایا میں نے احسان کیا ہے۔ کس پر احسان کیا؟ کس پر احسان کیا؟ زور سے بولے۔ مومنوں پر۔ کیا احسان کیا؟ اپنے نبی کو بھیجا، بھیجنے کے بعد فرمایا کہ رحمت بنا کے بھیجا عالمین کے لیے، رحمت ہے عالمین کے لیے، لیکن احسان ہے مومنین پر۔ بہت غور سے سنیں آپ، رحمت ہے عالمین کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہے نا بھائی، رحمت عالمین کے لیے۔ جب عالمین کے لیے رحمت ہے تو احسان بھی عالمین پر ہونا چاہیے، جب عالمین کے لیے رحمت ہے تو احسان بھی عالمین پر ہونا چاہیے، لیکن احسان کس پر ہے؟ زور سے بولے۔ مومنین پر احسان، مومنوں پر احسان۔ میرا رب جانتا تھا رحمت ملے گی سب کو، میرا محبوب رحمت بن کے سب کے لیے جائے گا، لیکن احسان سب خدا کا نہیں مانیں گے، سب خدا کا احسان نہیں مانیں گے۔ کوئی نبی کے بارے میں کہے گا یہ تو ہمارے مدرسے میں پڑھنے آتے تھے، کوئی کہے گا یہ تو ہماری طرح ہے، کوئی کہے گا انہیں پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، کوئی کہے گا نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے، کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا۔ احسان سب نہیں مانیں گے، احسان جو مانے گا رب نے اس کے لیے فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین۔ میرا رب جانتا تھا رحمت تو سب کے لیے ہے، لیکن احسان مومنین مانیں گے، احسان مومنین مانیں گے۔ لائٹنگ ہوگی غوثیہ مسجد پر، لائٹنگ ہوگی اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی کی بلڈنگ پر، سجاوٹ ہوگی جامعہ بختاریہ پر، سجاوٹ ہوگی غلاموں کی مسجدوں میں، لیکن کنڈا میں کچھ ایسی بھی جگہ ہوگی جہاں ایک جھالر نہیں دیکھو گے، ایک جھنڈا نہیں دیکھو گے۔ بتاؤ کیا ان مسجد والوں کے لیے نبی رحمت نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی تو نبی رحمت ہے نا، لیکن وہ احسان نہیں مانتے، وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ تو رب نے فرمایا سنو، جس پر خدا کا فضل ہوا ہے وہ احسان مانتا ہے، جس پر اللہ کا فضل ہوا ہے وہ احسان مانتا ہے۔ ہم اپنے نبی کی آمد پر کل بھی جشن مناتے تھے، آج بھی جشن
مناتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں سنو، ہم نبی کا جشن مناتے تھے، مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے اور اس شان کے ساتھ منائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے حضور رحمت بن کر کے آئے، ہمارے آقا رحمت بن کر کے آئے۔ ہم مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والے ہیں پیارے، ہم اپنے نبی سے پیار کرنے والے ہیں۔ نبی کے میلاد پاک کی ذکر خیر کی اس عظیم الشان محفل میں ہم آئے ہیں نا، آئیے ایک بات اور آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، چونکہ بہت محبت سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایک دو باتیں آپ اس محفل نور سے یاد کر کے لے جائیں جو کام آئے۔ بہت غور سے آپ سنیں، خصوصیت کے ساتھ میرے نوجوان بھائی آپ لوگ بھی اسے سماعت کرنا۔ آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے؟ بہت پھنساتے ہیں، سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی پوسٹ ڈال کر نوجوانوں کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہے کہ بتاؤ سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا جلوس نکالا، کیا انہوں نے جھالر گھر پہ لگایا، کیا انہوں نے گلی کو سجایا، طرح طرح کی باتیں کر کے حافظ صاحب آج ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا سوال کیا کرتے ہیں حافظ صاحب؟ کمال یہ ہے، کہتے ہیں بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق نے جھالر لگایا، حضرت عمر نے جھالر لگایا، انہوں نے گلی سجایا۔ ہم نے کہا ظالم تیرے عقل پہ کیسا پردہ پڑا ہے، یہ بتا ابو بکر صدیق کے زمانے میں جھالر تھا؟ یہ بتا ان کے زمانے میں ایسا جھنڈا تھا؟ تو کیسے اعتراض کرتا ہے؟ تیرا اعتراض تو اس وقت صحیح ہوتا جب جھنڈا ہوتا نہ لگاتے تب کہتے تو مان لیتا، جب ان کے زمانے میں جھالر ہوتا نہ لگاتے تب کہتے تو مان لیتا۔ یہ زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، غلام اپنی اپنی جانب سے یہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے دیا جلاتے تھے، زمانہ ترقی کر گیا تو پھر لائٹنگ ہونے لگی، زمانہ اور ترقی کر گیا تو جھالر لگنے لگا۔ میں کہتا ہوں تمہیں دوسری جگہ پر تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب مصطفیٰ کے غلام یہ کام کرتے ہیں تم کہتے ہو صحابہ نے نہیں کیا، تم کہتے ہو ابو بکر نے نہیں کیا، تم کہتے ہو عمر عثمان نے نہیں کیا، بلال و سلمان نے نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں ایک بات بتاؤ، اگر ایسی بات ہے تو کیا ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں ٹائلز لگوایا؟ کیا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بائک تھی؟ کیا انہوں نے فور ویلر پر کبھی سفر کیا؟ کیا وہ جہاز پر کبھی بیٹھے؟ بتاؤ، اس زمانے میں تو جہاز کا تصور بھی نہیں تھا، اس زمانے میں تو موٹر سائیکل کا جنم بھی نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں تو یہ طرح طرح کے مکان بھی نہیں تھے۔ اب مجھے بتاؤ حدیث پاک میں کہاں سے لاؤ گے ٹائلز، کہاں سے لاؤ گے جھالر، کہاں سے لاؤ گے فور ویلر؟ تو ان کا جواب ہوگا یہ سارا کام حدیث کے خلاف نہیں ہے اس لیے جائز ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے اس لیے جائز ہے۔ تو سنو، اگر تیرا کام قرآن کے خلاف نہیں اور جائز ہے تو بات سن لے، یہ میلاد منانا بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے، حدیث کے خلاف نہیں ہے، اسی لیے میلاد منانا کل بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کی گیت گاتے جائیں گے۔ قبر میں بھی مصطفیٰ کی گیت گاتے جائیں گے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ کوئی مشکل تو نہیں نا؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی باتیں کی جائیں جو سامعین خوب قاعدے سے سمجھ لیں، ورنہ ایسی باتیں کرنے سے کیا فائدہ کہ سامنے والے کو کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے۔ تو باتیں آپ میری سنیے بہت غور سے، محبت کے ساتھ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ ولادت پاک کے جشن نور میں آنے والوں، میرے حضور جب اس دنیا میں تشریف لے آئے نا، میرے آقا جب اس دنیا میں تشریف لے آئے، کتنا بڑا احسان فرمایا ہے میرے نبی نے۔ ایمانداری سے بتائیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور بھی طرح طرح کے اعمال صالحہ کرتے ہیں،
اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میلاد کے جشن سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، ایمانداری سے بتائیں وہ کتنے بڑے غدار ہیں۔ جس نبی نے سب کچھ دیا، اسی نبی کو فراموش کرنے کی ناپاک کوشش، طرح طرح کی باتیں لا کر کے عوام اہل سنت کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پیارے آؤ سنو، ہم سب کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تشریف لے آئے نا اس دنیا میں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چند دیوانے مسجد نبوی شریف میں مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، مجلس سجا کے، بہت غور سے سننا، ڈھونڈتے ہیں کہا حدیث میں میلاد شریف دکھاؤ، آؤ پیارے سنو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند صحابہ، حضرت امیر معاویہ اس روایت کے راوی ہیں، ان کے مرویات میں سے ہے یہ، فرماتے ہیں چند صحابہ مسجد نبوی شریف میں مجلس سجا کے بیٹھے تھے، اور ٹاپک کیا، کس موضوع پر بات ہو رہی تھی، کس موضوع پر، سنے پیارے، ادھر صحابہ مجمع لگا کے بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور اسی مجمع میں دونوں عالم کے سردار کی آمد ہو گئی، مصطفیٰ کریم کی آمد ہوئی۔ قربان جاؤں ان صحابہ کے مقدر پہ۔ آج تو ہم غلام اپنے گھر کو سجاتے ہیں، محفل کو سجاتے ہیں اور دل سے دعائیں کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، اور یہاں تو چراغا ہو گیا ہے، دونوں عالم کے والی کی آمد ہو گئی۔ مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے، اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا باتیں کر رہے ہو، کیسی مجلس سجی ہے، کس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہو، سننا پیارے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر بڑا فضل فرمایا ہے۔ باتیں کیا ہو رہی ہے پیارے، سننا۔ آج ہم اپنی محفل میں کیا باتیں کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں وہ آپ دیکھنا، اور صحابہ جو باتیں کر رہے تھے دیکھنا کہ دونوں باتیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں۔ بہت غور سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر بڑا فضل فرمایا ہے، بڑا احسان فرمایا ہے۔ سنو پیارے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کی سیرت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ کی صورت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر رہے تھے اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اے پیارے صحابہ ایک بات بتاؤ، کیا اس بات کی قسم کھا سکتے ہو، کیا قسم کھا کے بات کہہ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس مجلس میں یہی بات کر رہے تھے۔ آقا ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں، مجلس میں ہمارا ٹاپک یہی تھا۔ کیا تھا ٹاپک؟ ٹاپک کیا تھا کہ مصطفیٰ کریم کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے، یہی ٹاپک تھا پیارے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیج کر اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا۔ یا رسول اللہ ہم باتیں کر رہے تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ایمان کا نور عطا کیا، آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا، آپ کے ذریعے سے اللہ نے کعبے کا تقدس عطا کیا، آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، آپ کے ذریعے سے گویا صحابہ کرام نے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ ہم باتیں کر رہے تھے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے۔ ہم باتیں کر رہے تھے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا پیارے صحابہ بتاؤ کیا قسم کھا کے کہہ سکتے ہو کہ ہم یہی باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں۔ صحابہ نے قسم کھا کے کہا، حلف اٹھایا، یا رسول اللہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھ کر ہم لوگ آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے، رب کا شکریہ ادا کر رہے تھے،
ایک اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی کے کیمپس میں آنے والوں ایمانداری سے بتاؤ ہم لوگ محفل میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں نا کہ نبی تشریف لائے رحمت بن کر، یہ خدا کا فضل ہے ہم پر۔ ہم نبی کے اوصاف کی بات کرتے ہیں، نبی کی سیرت کی بات کرتے ہیں، نبی کی صورت کی بات کرتے ہیں، نبی کی محبت کی بات کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، نبی کی حدیث کی بات کرتے ہیں، نبی کے صحابہ کی بات کرتے ہیں، نبی کے آل کی بات کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں ہم اپنی مجلس میں؟ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہماری مجلس میں؟ نبی نے فرمایا صحابہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہو یا رسول اللہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں۔ جب صحابہ نے قسم کھا کے کہا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ خاموش ہو گئے، صحابہ کی اجترابی بڑھ گئی، بیتابی بڑھ گئی، بے چین ہو گئے صحابہ۔ یا رسول اللہ کہا کسی نے کچھ نہیں، لیکن چہرے سے بے چینی ظاہر تھی، چہرے سے بیتابی ظاہر تھی۔ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ تم سوچ رہے ہو نا کہ ہم نے تم سے قسم کیوں کھلوایا ہے؟ تم سوچ رہے ہو نا ہم نے تم سے حلف کیوں اٹھوایا ہے، کیوں قسم کھلوایا ہے؟ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ تم باہر مجلس لگا کے بیٹھے تھے، تم باہر مجلس سجا کے بیٹھے تھے، تم باہر باتیں کر رہے تھے، اور ادھر میرے پاس جبریل آ گئے تھے، ادھر میرے پاس جبریل آ گئے تھے، اور جبریل نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ آپ اندر جلوہ فرما ہے، ذرا باہر نکل کے دیکھیں کتنی پیاری مجلس سجی ہوئی ہے، ذرا باہر نکل کے دیکھیں کتنی پیاری محفل سجی ہوئی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے پیارے صحابہ جبریل نے آ کے مجھ سے بتایا ہے یہ جو باہر محفل سجی ہے نا، باہر جو مجلس سجی ہے، یا رسول اللہ اس مبارک محفل پر اللہ تبارک و تعالی اس محفل کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان فرما رہا ہے، اس محفل کا ذکر فرشتوں کے درمیان رب فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتائیں پیارے یہ کتنی مبارک محفل ہے، یہ کتنی پیاری محفل ہے۔ ہم سب کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہم سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، میرے محبوب ان سے فرما دو جب ان پر خدا کا فضل ہو، خدا کی رحمت ملے تو پھر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن صلاح سرکار، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ حضرت مفتی فہیم صاحب قبلہ کی آمد ہوئی۔ اللہ رب العزت ایسے باوقار علماء کرام کے صدقے طفیل میں ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد اجازت صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل نور کو سجانا، اگر آپ کو کوئی کہے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد شریف کی محفل کیوں سجاتے ہو تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ پوچھے گا نا کہاں لکھا ہوا ہے، کیوں کرتے ہو یہ کام؟ یہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، تو آپ اسے کیا جواب دینا؟ ایک آسان چھوٹا سا جواب بتاؤں، آپ یہ کام دل کھول کر کے کریں۔ علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات صاف صاف بتانا چاہتا ہوں، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ لیکن آپ سے کوئی کہے گا آپ قرآن کی آیت تو پڑھ کے سنا نہیں پائیں گے، آپ حدیث تو پڑھ کے سنا نہیں پائیں گے، تو انہیں بس صرف ایک جواب دینا، کہنا سنو عید میلاد النبی کا جشن منانا ہم غلاموں کی قسمت میں لکھا ہے، ہم غلاموں کے مقدر میں لکھا ہے، اس لیے ہم مناتے ہیں، تمہاری قسمت میں نہیں ہے، تم مت مناؤ۔ آؤ پیارے سنو، ہم سب کے آقا کتنے بے مثال اور کتنے لاجواب ہیں۔ ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں نا پیارے، جس نبی سے ہم پیار کرتے ہیں، میرے نبی کتنے بے مثل و بے مثال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے بارگاہ کے بڑے عظیم صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخ انور کے حوالے سے، فرماتے ہیں 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ خوبصورت تھا۔ 14ویں کا چاند مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ چاند جب پورے شباب پر ہوتا ہے، جب پورے حسن کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، 14ویں کا چاند وہ مہینے کے جب آدھا مہینہ گزر جاتا ہے، پھر 14 تاریخ کے جو چاند نظر آتا ہے نا، 14ویں کا چاند جب مکمل ہوتا ہے، پوری خوبصورتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کا رخ انور
चौदहवीं के चांद की तरह था। फरमाते नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा खूबसूरत था, उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। तड़प के एक आशिक ने कहा, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। मेरे मुस्तफ़ा करीम का हुस्न कैसा है प्यारे, आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का हुस्न कैसा है। सहाबा तो कहते ना बेमिसाल है, बे लाजवाब है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का रुख अनवर जिन्होंने देखा उन्होंने फरमाया बेमिसाल लाजवाब है। बहुत गौर से सुने, हजरते हस्सान बिन साबित अंसारी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बारगाह में जो नातिया अशार लिख करके लाए थे ना, हजरत हस्सान ने भी यही एक बात कही थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुस्न बेमिसाल है, आपका हुस्न लाजवाब है, आपकी तरह कोई नहीं है। हजरत हस्सान ने एक बात कही, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरह किसी माँ ने बच्चा पैदा ही नहीं किया है, किसी माँ ने बच्चा पैदा ही नहीं किया। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात कह दी हजरत हस्सान ने, बहुत बड़ी बात। पूछे उलमाए कराम से, हदीस हदीस आप सुनते हैं ना, हदीस किसे कहते हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की मौजूदगी में सहाबा इकराम ने अगर कोई काम किया हो और मुस्तफ़ा करीम ने उसे मना न किया हो, उसे बाकी रखा हो ना, उसका भी शुमार हदीस में होता है। बताओ, हजरत हस्सान बिन साबित अंसारी ने नबी के सामने फरमाया, या रसूल अल्लाह आपकी तरह हसीनो जमील किसी माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया। नबी ने इस बात को सुना भी और बाकी भी रखा, मना भी नहीं फरमाया। गोया हजरत हस्सान का ये कौल भी हदीस है, हदीस में है। इसी को एक आशिक ने पुकार के कहा, या रसूल अल्लाह आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी का हुस्न ऐसा है प्यारे। सुने, कुछ लोग हो सकता है इस पर एतराज कर लें, हजरत हस्सान ने कहा है, हजरत हस्सान की बात है ये, लेकिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से पहले भी बहुत से नंबिया इकराम की आमद हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बड़े चर्चे हैं, जो अल्लाह के दूसरे अंबिया मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए वो भी बड़े हसीनो जमील थे। तो सुने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हजरत जिब्रील अमीन से फरमाया था, जिब्रील अमीन, जिब्रील किसका नाम है मालूम है? सैयदुल मलाइका है। अल्लाह का पैगाम अल्लाह की नबियों तक लेकर के आए हैं। हजरत जिब्रील ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया था, जिब्रील बताओ तुमने सब कुछ देखा है, मशरिक़ व मगरिब देखा है, एक बात बताओ, क्या मेरी तरह हसीनो जमील भी किसी को देखा है? मेरी तरह हसीनो जमील भी किसी को देखा है? मेरी तरह भी तुम्हारी नजर ने किसी को देखा है? जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मशरिक और मगरिब और सारी जमीन को उलट पलट के देखा। या रसूल अल्लाह, आप अपने जलवे की बात करते हैं, जिब्राइल ने तो आपके तलबे की तरह किसी को नहीं देखा। तलब के मेरे इमाम ने फरमाया था, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे एक न एक बनाया। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी की बात है प्यारे, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बात है। सुने जरा दुरूद शरीफ सुना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इतने बेमिसलो बेमिसाल थे, इतने लाजवाब थे ना। जिब्रील कहते हैं, आका आप जलवे की बात करते हैं, जिब्रील ने तो आपके तलबे की तरह किसी को नहीं देखा, आप जलवे की बात करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम का हुस्न कैसा था प्यारे, इतने बेमिसलो बेमिसाल थे, इतने बेमिसलो बेमिसाल थे मेरे आका
اگر کسی کو پوچھنا ہے نا تو بریلی کے تاجدار سے پوچھے، امام عشق و محبت سے پوچھے، اعلیٰ حضرت سے پوچھے۔ میرے امام عشق و محبت سے کوئی پوچھے تب پتا چلے گا مصطفیٰ کریم کا حسن کیسا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن کیسا تھا۔ اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے والوں سنو، حضرت دائی حلیمہ جب میرے مصطفیٰ کریم کو لے کر کے گئی تھی نا اپنے گھر جب لے کر کے گئی، مصطفیٰ کریم کی پیاری بہن اپنے پیارے بھائی کو لے کر کے، مصطفیٰ کریم کو لے کر کے عصر نماز کے بعد جب نکلتی تھی نا باہر تو محلے کی ساری عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو لے کر کے آتی، بہنیں آپس میں بات کرتی، یہ دیکھو نا میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے، وہ کہتی میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے، کوئی کہتی میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے۔ لیکن جب میرے نبی کی بہن اپنے بھائی کو لے کے جاتی نا تو ساری عورت ساری بچیاں پکار کے کہتی تھی دیکھو دیکھو نا ہم سب کے بھائیوں سے زیادہ مصطفیٰ کریم کی صورت بڑی پیاری ہے، مصطفیٰ کریم کی صورت بڑی پیاری ہے۔ ایسی صورت تھی نا پیارے، ایسی صورت تھی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم بے مثل و بے مثال ہے پیارے، لاجواب ہے۔ آپ ذرا دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر پاک کی یہ محفل نور ہے، طرح طرح کی سازشیں رچی جاتی ہیں، کیسے محفل کو روکا جائے، کیسے غلاموں کے دل میں مصطفیٰ کریم کی نفرت کو ڈال کے محبت کو نکالا جائے۔ یہ ناپاک کوشش بہت تیزی کے ساتھ چالو ہے، خاص کر سوشل میڈیا پہ آ کے لوگ ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے بھی گزارش کرنا چاہیں گے، اے پیاروں سب کچھ پڑھتے ہیں نا آپ تو کم سے کم اتنا علم ضرور حاصل کر لیں جتنے میں ایمان بچا سکے، جتنے میں ایمان بچا سکے۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں کم سے کم اس نبی کی محبت کا ایک چیپٹر تو پڑھ لیں، اس نبی کی محبت کا ایک پارٹ تو پڑھ لیں، ہم اس نبی کے بارے میں تو تھوڑی جانکاری حاصل کر لیں تاکہ کوئی دشمن ہم غلاموں کو بہکانے کی کوشش کرے تو ہم اسے دندہ شکن جواب دے سکے اور اسے کہہ سکے اے ظالم سن لے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہم انہیں جواب تو دے سکے، انہیں ہم بتا تو سکے۔ اس لیے پیارے پڑھیں آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی پاک کے بارے میں جتنا ہو سکے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھیں، علماء اہل سنت کے بیانات کو سنیں، ان سے ملاقات کریں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں نا، اپنے نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور دیکھیں کمال کی، حافظ عامر صاحب مفتی صاحب کی بلا تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں ایک بات اور کہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کو روکنے کی جتنی کوشش کی جا رہی ہے، ادھر کوشش بڑھتی جا رہی ہے، ادھر ذکر بڑھتا جا رہا ہے، ادھر کوشش بڑھتی جا رہی ہے، ادھر ذکر بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیں مدرسے کھولے گئے بہت بڑے بڑے، کروڑوں روپے لگا دیے گئے عمارت بنانے میں، بہت پورا ایک عملہ تیار کر لیا گیا، سب کو سیلری دی جاتی ہے، جاؤ غلاموں کے گاؤں میں جا کر کے انہیں ذکر مصطفیٰ سے روکو، جاؤ اور جانے کے بعد انہیں بتاؤ کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، ان سے کہو جلوس میں نہ جائیں، ان سے کہو کہ یہ سارا کام غلط ہے اسے بند کر دیں۔ اچھا ایمانداری سے بتائیں، آپ نے سوشل میڈیا پر نام دیکھا ہوگا مسلمانوں والا اور پوسٹ دیکھی ہوگی آپ نے، کیسی گندی گندی پوسٹ رہتی ہیں مصطفیٰ کریم کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے، کیسی ناپاک پوسٹیں کی جاتی ہیں۔ ان ظالموں کی ایک بھی پوسٹ کبھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ ریلی میں مت جاؤ، نیتا گیری ریلی میں مت جاؤ، یہ کام صحابہ نے نہیں کیا، یہ کام حرام ہے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا نا آپ نے۔ یہ ایسی جگہوں سے نہیں روکیں گے، یہ فضول کام سے نہیں روکیں گے، یہ غلط کام سے نہیں روکیں گے۔ اے پیارو ان سے ہوشیار رہنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی نسلوں کو بچانا، اپنے بال بچوں کو بچانا۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ غلاموں کے دل سے نبی کی محبت کو نکال لیا جائے، آقا کریم کے پیار کو نکال لیا جائے۔ ان کے بہکاوے میں مت آنا پیارے، ان سے ہمارے نبی کے دشمن ہیں، ہم ان سے دشمنی رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ سنو پیارے، ذکر یہ
دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ادھر ذکر ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوشش کرتے ہیں ذکر دبے اور ادھر ذکر بڑھتا جاتا ہے، یہ پیسے خرچ کرتے ہیں ذکر رکے اور ادھر ذکر بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے چاہنے سے نہیں ہے، پڑھے قرآن تو پتہ چلے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اگر پچھلے زمانے میں لوگ کھڑے ہو کر کے آپ کی بارگاہ میں یا نبی سلام علیک پڑھتے رہے ہوں گے تو اب چاروں طرف سے ثنا آئے گی۔ کوئی کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کوئی کہے گا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کہے گا آقا لے لو سلام ہمارا، کوئی کہے گا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ مطلب جتنا ذکر روکنے کی کوشش کی جائے گی اتنا ذکر بڑھتا جائے گا۔ انہیں پتہ نہیں ہے مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اس لیے اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی کے اس کیمپس میں آنے والوں، میری اس بات کو آپ اپنے دل کی ڈائری پر نوٹ کر لیں اور اسے لے کر کے اپنے گھر بھی جائیں کہ ہم کبھی بھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ بولے انشاءاللہ، اور زور سے بولے ہاں، بالکل کبھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے نبی کے ذکر کی محفل کل بھی سجاتے تھے، آج بھی سجاتے ہیں، اور جب تک دم میں دم رہے گا ہم مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، آقائے کائنات کے ذکر خیر کی محفل سجاتے رہیں گے۔ رب کی طرف سے یہ حکم ہوا میرے محبوب اپنے چاہنے والوں سے فرما دے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اپنے چاہنے والوں سے محبت کرنے والوں سے فرما دے جب تم پر اللہ کا فضل ہو، تمہیں اللہ کی رحمت ملے تو پھر چاہیے کہ اس رحمت پر، اس فضل پر خوشی منائے۔ فلیفرحوا، تو چاہیے کہ خوشی منائے۔ یہ خوشی منانے کا آرڈر ہمیں قرآن نے عطا کیا ہے، خوشی منانے کا آرڈر ہمیں قرآن نے عطا کیا ہے، رب کی جانب سے ملا ہے، مصطفیٰ کریم کے در سے ملا ہے۔ اس لیے ہم کل بھی خوشی مناتے تھے، آج بھی خوشی مناتے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک خوشی منائی جاتی رہے گی کہ میرے مصطفیٰ کے ذکر کی بات ہے پیارے۔ اور کیوں نہ خوشی منائی جائے، نبی کی آمد سے پہلے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دنیا میں آئے، نبی کے بعد لاکھوں لوگ، صبح قیامت تک کروڑوں لوگ دنیا میں آتے رہیں گے، لیکن بتانا ایمان سے، ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کر، کیا جس شان کے ساتھ میرا نبی آیا کوئی دنیا میں اس شان کے ساتھ آیا ہو تو بتاؤ؟ جو رتبہ میرے نبی نے پایا کوئی پایا ہو تو بتاؤ؟ جو حسن میرے مصطفیٰ کا تھا کسی کا ہو تو بتاؤ؟ میرے مصطفیٰ کی گفتار کی طرح گفتار ہو تو بتاؤ؟ آقا کے رخسار کی طرح رخسار ہو تو بتاؤ؟ آقا کے کلام کی طرح کلام ہو تو بتاؤ؟ مصطفیٰ کے صحاب کی طرح کسی کے پاس صحابہ ہو تو بتاؤ؟ اللہ اکبر، یہ زمانہ ہے پیارے، طرح طرح کے لوگ ہیں، بس صرف 4 مصرے پڑھ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اے دنیا والوں سنو، ہم مصطفیٰ کا جشن اس لیے مناتے ہیں کیونکہ زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ آنے والے، سراج منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آمد کے ذکر خیر کی محفل ہے۔ اللہ پاک اس محفل نور کے صدقے طفیل میں ہم سب کے گناہ صغائر اور کبائر کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے زیر اہتمام چلنے والے جامعہ فاروق اعظم مدرسے کو اللہ دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حافظ عامر صاحب کے بازوؤں میں اللہ بے پناہ قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کرام کے سینوں کو اللہ رب العزت عشق رسول اور علم رسول کا مدینہ بنائے۔ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن میرے بعد بھی بہت سے علماء کرام کی آمد ہوگی، 12ویں شب تک یہ محفل چلے گی۔ آپ حضرات اس عظیم الشان محفل نور میں شرکت بھی فرمائیں گے۔ کہ میری خوش نصیبی ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی اور حضرت کی موجودگی میں چند کلمات بولنے کا ہمیں اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں نے جو بھی باتیں کہی اس میں کوئی کمی یا خامی ہو گئی ہو، میں صدق دل سے توبہ پڑھتا ہوں، ساتھ میں آپ بھی پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیق الا باللہ۔
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے حافظ عتیق بھائی سے بات کروا دیجیے نا، کوئی تھا نہیں جو پڑھے تھے، لیجیے جس وقت پڑھے تھے کوئی تھا نہیں نا۔